إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کی 2 جمعے سے وضاحت اور تفسیر آپ کے سامنے ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ دا کا طعم الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد النبی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا. اس روایت کے کافی حصے پر بات ہو چکی ہے. اس روایت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اس کا مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے. جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایسا قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک آیت ایک جگہ بیان ہوئی، پھر اس کی تفسیر میں ہی قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. جیسے ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے یہ چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت کے اندر کیا گیا، سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں، کہ من یطع اللہ والرسول، ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہے، انبیاء پر اللہ کا انعام ہے، صدیقین پر اللہ کا انعام ہے، شہداء پر اللہ کا انعام ہے، اور نیک لوگوں پر اللہ کا انعام۔ اللہ نے ان لوگوں پر انعام کیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ جنت میں انبیاء جائیں گے، صدیقین جائیں گے، شہداء جائیں گے، اور نیک عمل کرنے والے لوگ جائیں گے۔ تو ایسے ہی یہ جو حدیث ہے کہ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس روایت کو ایک اور روایت کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس کا مفہوم اور واضح ہو جائے اور اس کی اہمیت بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب اس کی تدفین کر کے جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جو مردہ ہے یسمع قرآن آلہ، جب یہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کی خاطر میں نے اتنا کچھ کیا آج وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ اس سے محدثین نے، امام نسائی نے تو یہ مسئلہ بھی نکالا کہ قبرستان میں کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ جوتی پہن کے نہیں جانا چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، مانا جوتا پہن کر قبرستان میں جایا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ جب وہ چلے جاتے ہیں اتاہم ملکان، پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کے بعد آ کر یقعدانہ، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کس چیز کو دین سمجھتا رہا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے؟ اب اگر وہ مومن ہے، موقن ہے، اللہ پر، ایمان پر، قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے، تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب کل قبر کے اندر کون ثابت قدمی کے ساتھ دے سکے گا؟ جو زندگی میں اللہ کو رب مانتا رہا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا، وہ یہ کہہ سکے گا نا، جس نے ہر ایک کو، ہر چھوٹے بڑے کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، ہر جگہ جس نے سجدہ کرنے کو عبادت سمجھ لیا تھا، جو ہر کنکر کو شنکر بنائے ہوئے تھا، وہ یہ جواب کہاں سے دے گا؟
وہ کہے گا میرا رب تو صرف اللہ ہے۔ جنہوں نے اس عقیدے پر ڈٹ کر اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، وہ اس سوال کا جواب دینے کے صحیح معنی میں حقدار۔ تو اب یہ جواب سن کر جب دوسرا سوال ہوا تمہارا دین کیا ہے، کس چیز کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے، اب مومن ہے تو کیا کہے گا؟ دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، میں تو اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہوں۔ جو اسلام کو دین سمجھتا رہا، اس پر خوشی کے ساتھ عمل کرتا رہا، وہی یہ جواب دے سکے گا۔ جس نے دین سے اعلیٰ کسی چیز کو نہیں سمجھا، اور دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا نام دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اسلام کو دین مانا اور ساری زندگی اس پر چلتا رہا، وہ یہ جواب دے سکتا ہے، اور اس کا جواب صحیح ہوگا۔ اور جب یہ کہا گیا کہ جو تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وہ رسول ہے اس وجہ سے آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی بات کو حق سمجھنا اور آپ کی بات کو حرف آخر سمجھنا۔ جب وہ یہ سارے جواب درست دے دیتا ہے، تب وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تو نے یہی جواب دینا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں صحیح حدیث ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم تھا تو نے یہ جواب دینا ہے، اس کا مطلب فرشتے غیب جانتے ہیں؟ یعنی لوگ غلط حوالے سے بھی کوئی چیز سوچتے ہیں تو کیسے اس سے دلیل لیتے؟ حالانکہ اس روایت کا سارا سیاق، اس سارا پس منظر کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ معاملہ خود بخود واضح ہو جائے۔ جب اس شخص کے بعد فرشتے آئے تو فرشتوں نے یہ کیسے اندازہ کیا کہ یہ بندہ صحیح ہے؟ یعنی ان کے سوال کے جواب سننے کے بعد کہا ہمیں پتا تھا کہ تو یہ کہے گا، اس لیے کہ یہ شخص جب یہ فرشتے آئے تو بڑے ڈراؤنی شکل والے تھے، یہ ان سے گھبرایا نہیں، تو یہ اس کے ایمان کی دلیل تھی۔ بلکہ ابن ماجہ کی حدیث میں تو یہ تک آیا ہے، تو فرمایا جب اس کے بعد یہ فرشتے آئیں گے تو اسے قبر کے اندر اس طرح کا منظر دکھایا جائے گا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب ایک شخص نمازی ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جماعت سے پڑھے، وہ یہ دیکھے گا تو اسے یہ ہوش بھی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں۔ اسے جب یہ محسوس ہوگا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے تصور میں یہ ہے کہ میری عصر کی نماز رہ گئی، تو وہ آنے والے سے کہے گا ہٹو مجھے نماز پڑھنے۔
اس سے فرشتوں نے اندازہ کیا کہ اس نے یہ بندہ صحیح ہے. اس کے برعکس جو منافق تھا، مرتاب تھا، مشرک تھا، جب اس سے سوال ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے، اس نے کبھی اللہ کو رب مانا ہی نہیں. جیسے اللہ کو رب ماننے کا حق تھا، ایسے تو کافر بھی کہتے ہیں اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے، وہ تو سب کا رب ہے. لیکن ایسے تو نہیں مانا نا جیسے تقاضا ہے ماننے کا، ایمان کی حالت میں ماننا. تو جب اس سے سوال ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہاں لا ادری، بھائی مجھے کچھ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں ماں دین ہوتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، یہ جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہاں لا ادری اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو سب لوگ کہتے تھے. آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ نظر آئے. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے، شریعت کی پیروی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اگر سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں. سب غلط کام کر رہے ہو تو پھر میں غلط کام شروع کر دوں. سب صحیح کام کر رہے ہو میں صحیح کام کرنا شروع کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنا چاہا. آپ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں. آپ کی ایک بیوی نے کہا میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے. اس کا بھی خیمہ لگایا گیا مسجد نبی میں. اب اس کے بارے میں جب آپ کی دیگر بیویوں نے سنا تو انہوں نے کہا ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے. اس نے کہا میں بھی بیٹھوں گی. اس نے کہا میں بھی بیٹھوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو آئے نا تو آپ کے ذہن میں تو تھا ایک اعتکاف کرنا چاہ رہی تھی جس نے آپ سے کہا تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیسے خبا ہے؟ کیسے خیمے ہیں؟ کہا خبا وین بھادی خبا خورا، یہ عائشہ کا خیمہ ہے، یہ حفصہ کا خیمہ ہے، یہ زینب کا خیمہ ہے. آپ نے فرمایا سب خیمے ہٹا دو. پھر فرمایا نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کی دیکھا دیکھی کی جائے. نیکی تو اطاعت کے جذبے سے کی جائے، شریعت سے محبت ہونے کی وجہ سے کی جائے، چاہے آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے. آپ عمل کر رہے ہو تو آپ کی نیت کیا ہے؟ اس لیے عبادت کے اندر جو چیز مطلوب ہے وہ تو یہ دل کا اخلاص ہے. چنانچہ وہ کہے گا کہ اقول ما یقول الناس، جو سب لوگ کہتے تھے میں بھی یہی کہتا تھا. سب کہتے تھے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، میں کہتا ٹھیک. سب کہتے تھے یہ غلط ہے، ہم کہیں غلط. مجھے کچھ نہیں معلوم. اب فرشتے اس کے بارے میں بھی کہیں گے ہمیں پتا تھا تو نے یہی کہنا. تو انہیں کوئی غیب کا علم نہیں تھا، انہوں نے اس کے حالات دیکھے. وہ آتے ہی فرشتوں کو دیکھ کے پریشان ہو گیا. دوسری طرف وہ تھا جو اہل ایمان میں سے تھا، اسے کوئی پریشانی نہیں. تو یہ روایت بھی، یہ حدیث بھی اس روایت کو اور زیادہ اہم بنا دیتی ہے کہ یہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس عقیدے پر رہا، ہمیشہ اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی معبود برحق نہیں.
اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوا۔ اس حدیث کا یہ آخری حصہ کہ راضی ہونا، اس کا کیا معنی ہے؟ راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو۔ راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اب اس سے زیادہ کی طلب نہیں۔ آپ جب کسی کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں، دو بندے اپنا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ دونوں کے معاملے کو سنتے ہیں اور پھر جو جس کا حق بنتا ہے وہ آپ کہتے ہیں، اس کو دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے جس نے دینے ہیں اس سے کہتے ہیں بھائی تم اس کے اتنے پیسے ادا کرو، یہ تمہارا پر بنتے ہیں اتنے پیسے، آپ اس کے پیسے دو، آپ نے لیے ہیں۔ اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو دوسرے سے پوچھتے ہاں بھائی تمہاری اور کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا، اور کوئی تقاضا تو نہیں ہے نا، یہ تمہیں اتنا دے دے تمہارا جو بنتا ہے تو پھر تم راضی ہو؟ تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہاں بالکل میں راضی ہوں، یہ میرے اتنے پیسے دے دے میں راضی ہوں۔ مطلب کیا؟ میں اس سے زیادہ نہیں مانگوں، بس مجھے اتنا کافی ہے۔ من رضی باللہ ربن کا معنی یہ ہے کہ پھر جو اللہ کے رب ہونے پر ایسے راضی ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا معنی یہی ہے کہ پھر وہ اسلام پر خوش ہے، اسے کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے عقیدے کی، ایمان کی، عمل کی، سب چیزوں کی سلامتی اور جنت کا دخول اسی پر منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس عمل کی قدر فرماتا ہے۔ اس لیے انسان اس چیز کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیشہ یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے مرتے دم تک اس پر قائم رکھے۔ یہ دعا بڑی ضروری ہے۔ میں اور آپ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ لوگوں تمام بنی آدم کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ انہیں جیسے چاہے ویسے پھیر دے۔ اس لیے آپ رحمت کائنات ہونے کے باوجود، سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اکثر و بیشتر آپ کی زبان سے یہ دعا سنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما۔
ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. ہدایت پر استقامت، اس عقیدے پر استقامت، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ہدایت کو کبھی کبھار اپنا لینا، کبھی کبھار ہدایت پر چل پڑنا، کبھی جو ہے کبھی کبھار کوئی عمل کر لینا، یہ ہدایت نہیں. مستقل ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ ہمیشہ انسان اس دین پر قائم رہے، ایک مسلمان، اور آگے بھی موت تک اس پر قائم رہنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی سے کہی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پیغمبر آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے. اور عبادت کب تک کرنی ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک پیغمبر آپ کو یقین نہ آ جائے. اور یقین کو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر 34 پارے کے اندر یقین کی وضاحت کی کہ یقین کا معنی موت ہے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی. دنیا میں جتنی بھی انسان منصوبے بناتا ہے یہ سب امید پر ہے، یقین پر صرف ایک چیز ہے اور موت ہے. کائنات کے اندر آج تک کسی شخص نے، دو بندوں نے بھی، مسلمان ہو یا کافر ہو، دو بندوں نے بھی اختلاف نہیں کیا اس یقین کے مسئلے پہ. کوئی کافر کہتا ہے موت نہیں آئے گی، کوئی عیسائی کہتا ہے موت نہیں آئے گی، کوئی یہودی کہتا ہے موت نہیں آئے گی. بڑے سے بڑا کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، بے دین ہو، کمیونسٹ ذہن ہو، جو بھی ہو، موت پر سب متفق ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے، اور یہ چیز آ کر رہے. اس لیے جو ان چیزوں پر ہمیشہ کے لیے گامزن ہے، اس راستے پر جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہے، معنی یہ کہ وہ ان تمام معاملات کے اندر کسی اور چیز کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. یہاں سے جو بھی اسے مل رہا ہے اسے قبول کرے. شریعت کی طرف سے کوئی آسانی آتی ہے اسے قبول کرے، شریعت کی طرف سے کوئی سختی آ گئی اسے بھی قبول کرے، اس سے راہ فرار اختیار نہ کرے. ابھی پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا جن دنوں سونا بہت زیادہ سستا تھا ہم نے سونا لے لیا، اب اس سونے کی قیمت اتنی بڑھ گئی تو اس کی ہم اندازہ کر رہے ہیں حساب و کتاب، تو اب اس کی قیمت بن گئی 1 کروڑ روپے. تو پہلے کم تھا تو جو تھوڑی بہت زکات نکلتی تھی ہم دے دیتے تھے، بعض دفعہ تو قیمت اتنا کم تھا کہ اس پر زکات نہیں بنتی تھی. اب تو ہم دیکھتے ہیں تو اتنی ساری زکات بنتی. میں نے اس سے پوچھا کتنی زکات بنتی؟ کہنے کے 1.5-2 لاکھ روپے بن جاتے. میں نے کہا تمہیں یہ 1.5-2 لاکھ روپے تو یاد ہیں، اور اللہ نے تمہیں اتنا نواز دیا کہ تمہارے پاس کروڑ آ گئے ہیں، تو اب اللہ کے راستے میں 1-2 لاکھ روپے دیتے ہوئے سوچ رہے ہو کہ کسی طرح یہ بھی بچ جائے. انسان کی فطرت دیکھی. جب نہیں تھا تب یہ کہہ رہے تھے اللہ کرے، اللہ دے دے تو میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں. جب اللہ نے دیا اب جو فرض ہے جو دینی چاہیے اس پر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، کسی طرح یہ بھی بچ جائے. اللہ اکبر.
تو میں نے کہا اس پہ یقین نہیں کہ اگر یہ دے دی نکال دی 1.5 لاکھ روپے تو اللہ اور دے دے گا؟ بھائی جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو پھر صحابہ کرام تو نفلی صدقات میں بھی، بعض صحابیات کے بارے میں، بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے خرچ کرتے نفلی صدقات میں. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گن گن کے نہ دو. اگر اللہ نے بھی گن گن کے دینا شروع کر دیا پھر مانا وہ ذات جو تمہیں بے شمار دے رہا ہے، اگر تم نے بھی اللہ کے راستے میں کر دیا تو اللہ ہی کے راستے میں دیا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے ہی دیا ہے نا، یا لوگوں سے کوئی کریڈٹ وصول کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہماری جماعت کے بہت سے احباب دوست جنہوں نے دعاؤں کے تعلق سے کہا ہے، اقبال بھائی کے لیے، حبیب بھائی کے لیے، کرم بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، حفیظ بھائی کے لیے، ان سب کے لیے، اس کے علاوہ بھی جو ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے یہاں کے ایک جماعتی ساتھی، ان کی والدہ جو ہے ان پر بھی فالج کا اٹیک ہوا ہے اور وہ بھی بیچاری بسترے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الاسلام والمجاہدین. اللهم انصر الاسلام والمجاہدین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان. تمام پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.